بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسے شخص کی ہے جو انتہائی تعلیم یافتہ شخص تھا۔ یہ ایک ملحد شخص تھا جو خدا اور مذہب کا یقین نہیں رکھتا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں کون سے دو واقعات ہوئے جس نے اس کو خدا کو تلاش کرنے پر مجبور کیا اور آخرکار اس نے اسلام کو کیوں قبول کیا۔ میری بڑی بیٹی کرسٹینا اللہ تعالیٰ کی طرف میرے لیے پہلا پیغام تھی۔ وہ جب پیدا ہوئی تو وہ ایک ٹرے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میں حیران رہ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور وہ اس ٹرے کے اندر کھڑی ہو گئی۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا اور میں یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ کوئی بھی بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ پیدائش کے تھوڑی دیر بعد اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، مگر میری بیٹی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ میں نادان تھا، میں بیوقوف تھا، اللہ کے پیغام کو ایک سائنس کا معجزہ سمجھا اور اس کو بھول گیا۔ پھر میرے اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا اور اب کی بار میں اللہ کے سامنے بے اختیار جھک گیا۔ ناظرین اکرام، یہ سچی کہانی جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ڈاکٹر لارنس براؤن کی ہے۔ یہ 1977 میں امریکہ کی ریاست فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ مذہب سے بالکل باغی انسان تھے، یہ ملحد تھے۔ ان کے مطابق خدا اور مذہب کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور یہ ڈاکٹری کے شعبے سے منسلک تھے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ دنیا کے بہترین ہسپتال جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہسپتال سے منسلک ہو گئے اور وہاں اپنی خدمات سر انجام دینے لگ گئے۔ یہ سائنس اور تحقیق کو ہی دنیا کا سب سے بڑا مذہب سمجھتے تھے۔ یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مذہب قصے کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں دو ایسے واقعات رونما ہو گئے جس کے بعد انہوں نے مذہب کی حقیقت کو سمجھا اور خدا کو تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہی واقعات نے ڈاکٹر لارنس براؤن کی زندگی کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پہلا واقعہ 1990 کو پیش آیا جب ڈاکٹر لارنس براؤن کی پہلی بیٹی کرسٹینا پیدا ہوئی۔ پیدائش کی تھوڑی دیر بعد جب اس کو ڈاکٹر لارنس براؤن کے سامنے لایا گیا، ڈاکٹر لارنس نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میڈیکل سائنس کے پاس اس بات کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کو ایک مشکل سی ٹرم دی اور اس کو کرسٹینا سنڈروم کا نام دے دیا۔ ڈاکٹر لارنس اس واقعے کے بعد بھی ملحد ہی رہے اور یہ اپنے عقائد کا برملا پرچار بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ کرسٹینا کی پیدائش کے 10 ماہ بعد پیش آیا جب ڈاکٹر لارنس کی دوسری بیٹی ہینا پیدا ہوئی۔ ہینا پیدائشی طور پر دل کی ایک بڑی خطرناک بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ یہ بالکل نیلی پیدا ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کے جسم کے اندر آکسیجن ملا خون نہیں جا رہا یا بچی کا جسم آکسیجن جذب نہیں کر رہا۔ چنانچہ پیدائش کے فوراً بعد بچی کو آپریشن تھیٹر لے گئے۔ تشخیص سے پتہ چلا کہ بچی کے دل سے نکلنے والی ایک مین آرٹری بلاک ہے۔ ڈاکٹر لارنس ایک مایہ ناز ڈاکٹر تھے اور وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بچی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی جس میں اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ بچی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ وہاں آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر لارنس بھی پریشانی کے عالم میں تھیٹر سے نکلے اور باہر کوریڈور میں ٹہلنا شروع ہو گئے۔ وہ ٹہلتے کوریڈور کے آخری سرے پر گئے۔ ان کی نظر کمرہ استغاثہ یا دعائیہ کمرے کے اوپر گئی۔ یہ کمرہ ہسپتال نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے مریضوں کے لواحقین کے لیے دعا کے لیے مختص کیا تھا، جہاں وہ اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کرتے۔ ڈاکٹر لارنس بے اختیار اس کمرے میں چلے گئے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے ڈاکٹر لارنس ملحد تھے، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ جب ڈاکٹر لارنس اس کمرے میں گئے وہاں کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب یا علامت موجود نہیں تھی۔ وہاں ہر مذہب کے لوگ آتے تھے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اپنے عقائد کے مطابق
عبادت کرتے تھے۔ کمرے میں دیواروں اور قالین کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر لارنس بھی ایک کونے میں گئے وہ کر کے گھٹنوں کے بل منت کی پوزیشن میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر لارنس نے منت کی پوزیشن میں ہاتھ اٹھائے اور آہستہ آہستہ سرگوشی کرنی شروع کی کہ اے خدا، اگر تم ہو تو پلیز میری مدد کرو، مجھے مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اگر میری بیٹی بچ گئی تو میں وہ مذہب اختیار کروں گا جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ڈاکٹر لارنس اس کمرے میں موجود رہے اور بار بار یہی بات دہراتے رہے۔ 15 منٹ کے دورانیے کے بعد وہ اس کمرے سے باہر نکلے اور آپریشن تھیٹر میں گئے تو وہاں کی فضا بالکل الگ محسوس کی۔ سرجن ایک کونے میں حیرت اور پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا اور آپریشن کا باقی عملہ بھی ایک دوسرے کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور ہینا وہاں بیڈ پر پڑی کھیل رہی تھی اور نیلی آنکھوں سے ڈاکٹر لارنس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر آپریشن اور بغیر دوائی کے بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد ہینا کا دوبارہ ایک ایکسرا کروایا گیا۔ پہلے والا ایکسرا اور بعد والا ایکسرا ساتھ رکھ کر جب دیکھا گیا تو ڈاکٹروں کی چیخ نکل گئی، دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ سرجن تو اس بات کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے، مگر ڈاکٹر لارنس کو اس کی وجہ بخوبی معلوم تھی۔ بچی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ اس نے چند دن ہسپتال میں گزارے اور پھر گھر آ گئی۔ وہ بچی بڑی ہو گئی، اس کو میڈیکل کالج میں داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کو خدا سے کیا ہوا وعدہ بخوبی یاد تھا اور وہ خدا کی تلاش میں نکل پڑے۔ عیسائیت کا مطالعہ کیا، یہودیت کی کتابیں پڑھی، ہندو مذہب کو جاننے کے لیے وہ بھارت گئے، بدھ مت کو جاننے کے لیے وہ تبت بھی گئے۔ ہر مذہب کے بڑے بڑے علماء سے انہوں نے کچھ سوالات کیے، مگر کوئی بھی مذہب کا کوئی بھی بڑا عالم ان کو ان کے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ڈاکٹر لارنس بہت بے بس ہو گئے اور وہ اس عمل سے تنگ آ چکے تھے۔ اس سارے عمل کے دوران ان کو 3 سے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ خدا کی تلاش میں در در مارے مارے پھر رہے تھے۔ وہ اسلام سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اسلام کو انہوں نے آخری نمبر پر رکھا ہوا تھا کہ اگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر میں اسلام کے بارے میں جانوں گا، اسلام کے بارے میں اسٹڈی کروں۔ ایک دن ڈاکٹر لارنس کہیں گزر رہے تھے تو ان کی نظر ایک چھوٹی سی مسجد پر پڑی۔ وہ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے ان کے دل کے اندر ایک چراغ جل، ان کو اپنے اندر ایک بڑا ہی ایک پراسرار سکون محسوس ہوا۔ انہوں نے صرف مسجد کی دیوار کو چوما اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر ڈاکٹر لارنس نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خریدا اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ تورات اور انجیل کا مطالعہ بھی کرتے رہے۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو ان کے دل کے بند دروازے کھلنے شروع ہو گئے۔ ان کو جیسے ان کے سارے سوالوں کے جوابات ملنا شروع ہو گئے تھے اور وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہی وہ مسنگ لنک تھا جس کو وہ پچھلے 4 سال سے تلاش کر رہے۔ انہوں نے بہت زیادہ سیرت کی کتابیں پڑھی، انہوں نے اسلام کو بہت گہرائی سے جانچا، پرکھا اور سمجھا۔ آخرکار ڈاکٹر لارنس کو ہدایت مل گئی اور وہ مسلمان ہو گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے لگ گئے۔ ڈاکٹر لارنس اس وقت ایک مذہبی سکالر ہیں۔ یہ بہت سے سیمینار میں جاتے ہیں اور اسلام کے اوپر لیکچر دیتے ہیں۔ یہ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، اس کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔